ٹھیکیدار کو معذرت کے ساتھ سب کی بات نہیں کرتا، مستری مزدور. آج میرے عزیز اور راؤ صاحب مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ مولانا بتاؤ تو صحیح، 4-5-10 دن پہلے کی بات ہے، کہنے لگے مولانا بتاؤ تو صحیح غریبوں پر خدا کا عذاب کیوں آتا ہے؟ میں نے کہا امیروں کو تو ان کے پیسے نے فارغ نہیں رکھا، مصروف رکھا، غریب کی غریبی نے بتاؤ اسے اللہ سے کیوں دور کر دیا؟ ریڈی والا بھی بے نمازی، جوتے گانٹنے والا بھی بے نمازی، پھیری والا بھی بے نمازی، لچھے بنانے والا بے نمازی، کلفی بیچنے والا بے نمازی، سبزی بیچنے والا نمازی. اوے عزیزو، غریب تو اپنے تھے، چلو امیر کو تو مال کی غفلت نے دور کر دیا، چلو وہ صدقے خیرات دے کے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، لیکن غریب ایک ریڈی والا خدا سے کیوں دور ہو گیا؟ جب ریڈی والے تیرے میرے جیسے اللہ اکبر بستر پہ پڑھ کر اللہ کے حکموں کی پرواہ نہ کی تو تیرے میرے جیسوں پر عذاب آیا. اچھوں کو اللہ نے عذاب کی لپیٹ کے اندر لے لیا ہے. اب بھی حکومتوں کو رو رہے ہیں، ڈیم بن جاتے تو یوں ہو جاتا، اتنا پانی ضائع ہو رہا ہے. اور واقعی ڈیم بننے چاہیے تھے. چائنا کے اندر کتنا بڑا ڈیم بنا، 500 پتہ نہیں کتنے گز کتنا بنا، سارے چائنا کو بجلی دے سکتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوا؟ اتنا بے وقوف عوام کو بنایا. ووٹ اسے دیں گے جو ہماری گلی بنائے گا، ووٹ اسے دیں گے جو سیوریج کروائے گا، ووٹ اسے دیں گے جو گیس لے کے آئے گا. آج تک نہیں میری زبان سے، دینداروں کی زبان سے نہیں نکلا کہ ووٹ اسے دیں گے جو ملک پاکستان کے اندر نفاذ شریعت لے کے آئے گا. ضرورت ہی کوئی نہیں، ہم نے کو مسلمانوں کو تھوڑی مرنا. ایک اور آپ کو بات بتاؤں، امید ہے آپ بھی اور علماء کرام بھی مجھے دعائیں دیں گے. میرے عزیزو، آج فیصلے ہمارے حق میں کیوں نہیں ہو رہے کہ ہم نے بندوں کے فیصلے ختم کرنا شروع کر دیے؟ آج میرے عزیزو ہمارے جھکنے کو اس لیے اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی ہمارے آگے جھکے، ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا ہے. آپ کے حاصل پور کی بات نہیں کرتا، شہروں کے اندر چلے جاؤ، مسجد کا مؤذن جو 30 سال سے مسجد کے اندر اذان دے رہا ہے، وہ 25 سال سے اپنے بھائی سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے. امام صاحب میرا عزیزو، میرا بھی یہ حال ہے، رشتہ داروں سے لا تعلقی کرنے والے ہمارا بھی یہ حال ہے. پڑوسی سے ناراض ہو کے بیٹھا، پیر مرید استاد شاگرد سے ناراض ہو کے بیٹھا، یار سے کوئی بھی ایک دوسرے کے آگے جھکنے کو تیار کوئی نہیں. کلمہ اس نبی کا پڑھا، فتح مکہ کے موقع پر ایک گبرو جوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. اس کی سرداری اس کی چہرے سے، اس کی سرداری اس کے لہجے سے ٹپک رہی تھی، اور اس نے یوں کر کے منہ پر آ کر گنڈا سا لپیٹا ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے چہرے کو منہ چھپا کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، کہنے لگا سنا تو بڑی بڑی دشمنی معاف کر دیتا ہے، کیا مجھے معاف کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہے تو کون؟ چہرہ بعد میں دکھاؤں گا، پہلے میرے سے وعدہ کر تو مجھے معاف کر دے گا. صحابہ سارے بیٹھے اسی کہنے ایویں کر دئیے، کدھا کر دی تینوں معاف؟ چہرہ بخا، پہلے جرم دے دس، میری مرضی کر. کہاں معاف کر دوں گا؟ سارے صحابہ 4 چفیرے کھڑے کا گواہ ہو اس کی بات پر، یہ کہہ رہے میں معاف کر دوں گا. صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ ہماری گواہی وہاں کیا کرے گی جب تجھے اللہ کے نبی کی بات پہ یقین کوئی نہیں. جب انہوں نے کہہ دیا، رب اکبر کی قسم، بڑے بڑے صحابہ کے ہنجو آنکھوں سے نکل گئے. جب انہوں نے کہہ دیا معاف کرے گا تو سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، محمد اپنے کیے پہ 2 نمبری نہیں کر سکتا. کر دیا تو کر دیا، جو کہہ دیا وہ ہو گیا بس. یوں کر کے چہرے سے اس نے کپڑا ہٹایا، حضور کی آنکھیں کھلی رہ گئی. اللہ، ابھی پل کے آپس میں جڑی کوئی نہیں تھی کہ آنسو مبارک آپ کے یوں کر کے میرے عزیزوں آپ کے رخسار آپ کی داڑھی مبارک پر گرنے لگے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم تڑپ گئے کہ اللہ کے نبی بتاؤ کیا بات ہے. فرمایا او میں تمہیں کیا بتاؤں، اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے میری بیٹی زینب یاد آ گئی. اللہ، حاصل پور والوں بیٹیاں ہوتی ہیں، کسی کی بیٹی پر انسان کو پیار آ جاتا ہے. اتنا غیرت مند، اتنا تو آج تک بے غیرت نہیں ہوا، غیرت مند انسان ہے. گلی محلے میں سے کسی کی بیٹی گزر رہی ہو تو غیرت مند آدمی اسے دیکھ کے اپنا رستہ اپنی موٹر سائیکل کو پیچھے کر لیتا ہے. رحمت والا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ کے رونے لگ گئے. آپ نے فرمایا میرا ابو بکر عمر، اسے دیکھ کے مجھے میری بیٹی زینب یاد آ گئی. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا زینب کہاں سے آ گئی؟ فرمایا یہ وہی آدمی ہے جب میری بچی مکے سے مدینے میں سواری پہ بیٹھ کے آ رہی تھی، اس نے اپنے نیزے کی نوک مار کر سواری کو گرایا، میری بیٹی زمین پہ گر گئی، اس کا حمل ضائع ہو گیا تھا. میری بچی بیماری کے عالم میں مدینے آئی، اس حالت میں دنیا سے چلی گئی، لیکن میں اس سے وعدہ کر چکا کہ بڑے سے بڑے ظلم کو محمد آج معاف فرما دے گا.
दामाद मेरे अजीजों ससुर से नाराज है, ससुर दामाद से नाराज है, साला बनोई आपस के अंदर नाराज हैं। सगा भाई बहन के दरवाजे इसलिए नहीं चढ़ता कि बहन से मैंने रिश्ता मांगा, इसने रिश्ता कोई नहीं दिया। और तो और मेरे चांद, मेरे प्यारो, मेरे लाडलो, और तो और बदनसीबी की क्या बात है, आज सगी नौजवान औलाद माँ बाप से नाराज होकर बैठी है। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैसे पता लगेगा कि अल्लाह मेरे से राजी? आपने फरमाया तेरे घर में तेरे माँ बाप हैं। का जी। फरमाया तू घर में जाता है, अगर तेरे माँ बाप देख के तेरे से हंसने लग जाएं तो समझ अल्लाह तेरे से राजी, अगर तेरे माँ बाप तेरे किरदार से रोने लग गए तो समझ खुदा भी तेरे से नाराज हो गया है। हासिल पुर वालों, आज पहली मर्तबा आप हजरात से अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे चेहरे पढ़ने की सलाहियत अता फरमा दी। अल्लाह ने मेरे सामने, अल्लाह ने दिलों के हाल खोल दिए। इसलिए फकीर की आंख में आपको मुझे अपने हाल को और आपके चेहरों को देखते आंसू आ जाता है। मेरे से बड़े बड़े उलमाए किराम ने अंधेरे में, मेरे से बड़े बड़े उलमाए किराम ने लैदगी में पूछा, मौला रोने की वजह बता, इतना न रोया कर, तेरी आंखों का नूर चला जाएगा, आंखों की बीनाई कमजोर हो जाएगी। मैंने कहा मौलाना जो अल्लाह ने हाल मेरे पर उतारा, काश अल्लाह हाल आप पर उतार दे। इतने इंसान के बैठते हैं, कोई औलाद का सताया हुआ, कोई बच्चों के रिश्तों का सताया हुआ है, किसी की बेटी को तलाक की नौबत पर आ गई, किसी की बीवी 40 साल हो गए उससे आज तक अच्छे मुंह से बात नहीं करती, अपना मकान बनाने वाले को अपने घर के अंदर जूते पड़ने लगे। ईमानदारी से बताओ, ऐसे चेहरों को देखकर मुझे हंसी आएगी कि ऐसे चेहरों को देख कर रोना आएगा? हर आदमी अल्लाह की कसम अपनी औलाद से, मेरे चांद रहो साहब नाराज ना होना, आप बहुत बड़े अच्छे नेक लोग हो, अल्लाह आपकी औलाद को फरमा बरदार बनाए। मेरे अजीजों में एक इलाके के अंदर गया, मुत्तकी आदमी, परहेजगार आदमी, उसकी नस्ल भी परहेजगार। वो बाबा जी मेरे सामने, अल्लाह अकबर, मुझे लगता था और किसने वाकई बताया कि रोजाना तहज्जुद में 10 बारे पढ़ता है। मुझे रोने लग गया, कहने लगा मौलवी साहब इस मौलवी ने मैंने बड़ा ही तंग कर दिया, ये कह के रोता हुआ आगे चला गया। मैंने कहा जब आलमों के बेटे, आलमों को अल्लाह अकबर, उनके लिए जिंदगी दुश्वारी बन जाएंगे तो आम लोगों की तो बात ही कोई नहीं। खबरदार हो मेरे प्यारो, हाथ जोड़ता फकीर तुम्हारे आगे, कभी अपने बाप को यूं ना देखा करो, जितना तुम्हारे बाप की रगों में खून होता है तुम्हारी आंख की घूरी से सारा खत्म हो जाता है। कभी अपनी माँ को है तो कह के मत बात किया कर, ये वो माँ है जिसने तेरे मेरे गद को खुदा की कसम 9 महीने अपनी गोद के अंदर उठा के रखा है। गर्मी के अंदर बाजार से 1 किलो दही लेके थैली ला, तेरे से बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी से तेरी जान निकल जाती है। ये कैसी माँ है जिसने तेरे मेरे जैसे गद को 9 महीने गोद में उठा के रखा? जब से तू मैं पेट में आया, करवट भी तेरे मेरे से पूछ के बदलती थी, उल्टी भी तेरे मेरे से पूछ के लेटती थी। खुदाए पाक की कसम, जो तेरी मेरी नशो नमा और सेहत के लिए हुआ करता था वो खाया करती थी, बाकी पसंदीदा चीज छोड़ दिया करती थी। आज माँ को कुत्ती कजरी कहने वालों, मोबाइलों के ऊपर फेसबुक पे जूतियां मारने वालों, ये वही माँ है जिसने तुझे दुनिया में लाने के लिए इतना बड़ा अपने पेट के ऊपर चीरा पड़वा दिया था। आज मत दस्त लग जाए, इतना सा रेत मट्टी का जर्रा पड़ जाए तेरे से बर्दाश्त नहीं होता। सर्दी के मौसम में 10-10 माँ के ऊपर पेशाब करता था, रब अकबर की कसम है वो माथा चूम के तुझे फिर भी सीने से लगा लिया करती थी। आज वो माँ 2 रोटी के लिए तेरी बीवी की मोहताज हो जाए तो फिर खुदा की तरफ से अजाब पानी का है ना तो क्या है। अपने बुजुर्गों की हालत देखकर, उनके कपड़ों के मैल देखकर, मेरे अजीज उनके टूटे जूते देखकर, उनकी शेव, उनकी दाढ़ी, उनकी मुछे बड़ी देखकर तुम्हें तरस क्यों नहीं आता? जब बाप और माँ को घर के अंदर फ्रिज से पानी लेने के लिए बहू की और बेटे की इजाजत लानी पड़े तो खुला पानी जमीन पर इसी तरह लेके आता है। माँ बाप तो उसी दिन मर जाते हैं मेरे प्यारो, माँ बाप उसी दिन मर जाते हैं जब बहू अपने शोहर से मुतालबा करती है, जब तक मुझे मकान बना के नहीं देगा मैं तुझे अपने करीब नहीं आने दूंगी। माँ बाप की इज्जत का तो जनाजा उसी दिन ही निकल जाता है। ये मेरी बच्चियां, तुम बैठी हो अपने घर के अंदर पूरा कुनबा छोड़ के आई हो, अपने घर के अंदर 15-15, 10-10 बहन भाई की रोटी पकाने वाली हो। आज माँ बाप की सास ससुर की 2 रोटियां तुम्हारे पे क्यों बोझ बन गई है? अल्लाह की कसम, तूने तो उस माँ खदीजा का सामना करना है
جس اما خدیجہ کے ویڑے میں ان کی ساس مائی حلیمہ آ گئی، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ یہ میری اما جس نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ اما کہتی 65 سال کی 65 سال کی بوڑھی میری دوڑے لگ گئی، میں ہل کے میں بیٹھی نہ میں کھڑی رہی۔ حضور نے فرمایا بیٹھتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا کملی والے اللہ اکبر، تیری ماں میری ساس پانی مانگے گی، لانے میں دیر نہ ہو جائے۔ تیرے کھانے میں تیرے ہاتھ میں کیسے ذائقہ آئے گا؟ جس قسم کی کمائی کے پیسوں کے تو ہڈیاں پکا رہی ہے اسی کے ماں کے گلے کر رہی ہے۔ تیری اولاد کیسے فرما بردار ہوگی؟ تیرے چڑچڑے پر لے، تیرے شور کو تیرے ماں باپ سے، اپنے ماں باپ سے دور کر دیا۔ اپنے ماں باپ کو تو امی جی ابو جی کلواتی ہے، دوسرے کو کتا بلا کہنے کے لیے تیار نہیں۔ بتا تیرے گھر کے اندر عبد القادر جیلانی کیسے آ کے کھیلے گا؟ پھر میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑا ہوں، بڑی چھوٹے منہ سے بڑی بات نہ نکل جائے۔ اتنا مسلمان کا احساس ہے کہ سلام زدگان کے لیے امداد لے کے پانی کے اندر پہنچ گئے، لیکن حاصل پور کے اندر بھائی کے گھر کے اندر 4 دن سے روٹی نہ پکی، کسی کو خیال کوئی نہیں آیا۔ بیوہ بھابی کے سارے بچے موٹر سائیکل پر ہوٹلوں پر چائے پلانے والے ہوٹلوں پر لگ گئے تو آٹے کے تھیلے وہاں جا کے بانٹتا پھر رہے۔ بیوہ بھابی اور مرنے والے بھائی کے گھر کا بجلی کا میٹر کٹ گیا۔ بچے اسکول کی فیس نہ دینے کی وجہ سے گھر میں آ کے بیٹھ گئے۔ تو اللہ کی قسم تجھے مارکیٹ حاصل پور کے اندر بنا کر گھر کے اندر چھوٹے گوشت سے روٹی کھانے کی اجازت کوئی نہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے پاس سے گزرے کون؟ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے گھر سے چھوٹے گوشت کے پکنے کی خوشبو آئی، آپ نے دروازہ بجا دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھول دیا، عرض کرنے لگے سونے مجھے پتہ ہے روٹی کا وقت ہے اور آپ میرے سے زیادہ آپ کو بھوک ہے، کملی والے اندر آؤ، دونوں دسترخوان بچھا کے کھانا کھائیں گے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے گھر پکا؟ ڈھکنا ہڈیا کا کھول کے کہنے لگے یا رسول اللہ چھوٹا گوشت کی بنائی ہو رہی ہے، مجھے پتہ اللہ کے نبی کو بکری کا گوشت بڑا پسند ہے، آپ کے لیے میں نے پکایا کھائیے۔ سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ آپ نے فرمایا وہ سید خودی روٹی بعد میں کھاؤں گا، پہلے بتا تیرے محلے کے اندر کون کون رہتا ہے؟ سارے جن کے گھر چھوٹا گوشت پکا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ 2 مگلیاں چھوڑ کر، یہ 2 مکان چھوڑ کر فلانے صحابی کا مکان ہے، مسجد نبی سے واپس آ رہے تھے، یہ اپنے دروازے میں گھستے ہوئے مجھے کہا ابو سعید دعا کری کتنے دنوں گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ اچھا یہ 7 والا مکان ہے، پرسوں اس کا انتقال ہوا، یہ اللہ اکبر ایک بیوہ 4 یا 3 بچیاں چھوڑ کے گیا۔ سامنے والا مکان ہے، تھوڑی دیر پہلے اس کے گھر والے میرے گھر میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے اگر تیرے گھر روٹی پکے تو ایک آدھی روٹی ہمارے گھر بھی دے دینا، ٹکڑا ٹکڑا پہ گزارا کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابو سعید کہتے ہیں دسترخوان سے اٹھے، بیٹھے کوئی نہیں، آپ نے ہڈیا کا ڈھکنا کھولا، نبوت کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ فرمایا ابو سعید ذرا پانی کا پیالہ لے کے آ گیا، پانی کا پیالہ لا، میں پانی کا پیالہ لے کے آ گیا۔ آپ نے سارا بھنے سالن کے اندر پانی ڈال دیا اور پانی لا، فرمایا اور پانی ڈال دیا، شوربہ سا بن گیا، بوٹیاں ساری پانی کے اندر چھپ گئی۔ پھر آپ نے چمچہ پکڑ لیا، فرمایا برتن تو لا، ڈالتا میں جاؤں۔ جب برتن سالن ڈالتے گئے برتن بھر گئے، فرمایا جا اس کے گھر دیا جو کہہ رہا تھا تو آ کر میرے گھر کا چولہا جل جائے، جو اس کے گھر دیا جس کا جنازہ 4 دن پہلے اٹھا، اس کے گھر دیا جس کے گھر کچھ نہیں پکا۔ سامنے والی کا بھی خیال کریے جو کہہ رہی تھی تیرے گھر روٹی پکے تو مجھے بھی دے دینا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میرے کپڑے پسینے میں تر ہو گئے، رو رو کے میری آنکھیں لال ہو گئی۔ جب میں گھر واپس سب کو نمٹا کے محلے میں دے کے آیا تو ہڈیاں میں سالن ہی ختم ہو گیا۔ رحمت والے نبی نے دیگڑی اٹھوائی، اپنے سامنے رکھ لی اور مجھے بٹھایا، آدھی روٹی کا ٹکڑا آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، آدھی روٹی کا ٹکڑا آپ نے مجھے دے دیا اور خود روٹی کا ٹکڑا توڑ کر یوں کر کے پیندے سے لگایا، میرے ہنجو نکل گئے، میری کوک نکل گئی۔ آپ نے فرمایا کیوں رویا؟ تیری ہڈیاں سے بوٹیاں ختم ہو گئی۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے آج مجھے ہلاکت سے بچا لیا، آپ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ لقمہ منہ میں، ادھر ابو سعید خدری رو دے، حضور سرکار رو رہے ہیں، روتے فرمایا ابو سعید خدری تیری ہڈیاں سے میں کھاتا تو راضی ہو جاتا، تو کھاتا میں راضی ہو جاتا۔ قسم اس رب کی جس نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا، آج تیری ہڈیاں سے ضرورت مند کھا گئے، تیری ہڈیاں سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا۔
احساس پیدا کرو میرے چاند اپنے اندر احساس پیدا کرو ہم اپنے لیے نہیں آئے بلکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس ساری انسانیت کے لیے آئے. کوئی بغیر کلمے سے چلا گیا آپ سے میرے سے پوچھا جائے گا, کوئی بے نمازی مر گیا آپ سے میرے سے پوچھا جائے گا, تیرے میرے فریج کے فروٹ بھرے پڑے رہے اور ساتھ والا پڑوسی بھوکا مر گیا, خدا کی قسم قیامت کے دن ان انگوروں سے برکیلوں کا حساب لیا جائے گا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. کس کی اللہ بشارت دے رہا ہے؟ کبھی آپ نے میں نے سوچا کہ اللہ کس جنت کی طرف بلا رہا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, جس چیز کو کہا ہو جاؤ معرض وجود میں آ گئی. لیکن جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, خود اللہ نے جنت کو بنایا. کس کے لیے؟ آپ کے میرے لیے اللہ نے جنت کو بنایا. فرمایا میرا محبوب اعلان کر دے, جہنم سے ڈرانے کے اعلان, جنت میں پہنچانے کے اعلان کر دے. جو جہنم سے ڈر کے آئے گا جنت میں جانے کا شوق پیدا کر کے آئے گا, میدان محشر کی گھڑی میں اللہ اسے شرمندہ نہیں فرمائے گا. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. چار مرلے کے مکان پر بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں بلانے والوں, اس مکان کی فکر کیوں نہیں کرتے جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا, جس کے طول و عرض کو اللہ نے زمین آسمان کے برابر بنا رکھا ہے. اللہ اکبر. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کس کے لیے؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جاؤ جاؤ سیرت کے آئینے میں کھڑے ہو کر, سامنے کھڑے ہو کر, جو جنت والوں کے لیے اللہ خوشخبری دے رہا ہے اور جنت والوں کی نشانیاں بتلا رہا ہے. اگر یہ ساری نشانیاں آپ کے میرے اندر ہیں تو سو جا, کوئی نہیں اٹھائے گا, ورنہ رب اکبر کی قسم ان نشانیوں کے بارے میں فکر کر لے, قبر کے اندر فرشتہ آپ کو مجھے آرام سے سونے نہیں دے گا. خرچ کرنے والے ہر حالت کے اندر, والکاظمین الغیظ, کسی بات پر جائز بات پر بھی غصہ آ جائے صبر کا گھونٹ میٹھا بھر کے پی لینے والے, والعافین عن الناس, کوئی ادھر تھپڑ مار جائے دوسرا گال آگے کرنے والے, رات کو سب کو معاف کر کے سونے والے. جانوروں میں بیماری آئی, جانور مشرک تھے, جانور بدعتی تھے, ہم نے عبادت کو شوق بنایا, اتنا شوق بن گیا ایک ایک جانور 15-15 لاکھ روپے کا ہو گیا, غریب قربانی کے فرض سے خدا کی قسم محروم ہو کے رہ گیا. اگر آپ کی میری گلی میں کسی امیر کے گھر 15 لاکھ روپے کا جانور آئے تو ساتھ والا گھر غریب کا, بتاؤ وہ 15 لاکھ کا جانور کہاں سے لائے گا؟ اس کے بچے تو روزانہ باپ کی بوٹیاں نوچ نوچ کے مار دیں گے, مجھے بھی ایسا جانور چاہیے. اللہ کی قسم تیرے قربانی کے جانور سے کسی غریب کی عزت نفس مجروح ہو گئی, اللہ تیری قربانی کے خون کا قطرہ بھی قبول نہیں فرمائے گا. حاصل پور والوں لے کے دوڑے سارا مال کراچی کے اندر, اللہ نے کہا ٹھہر جو, کسی نے سبق نہیں ملے گا. یا والوں کو قربانی سے محروم کیوں کیا؟ حاجی صاحب ذرا جانور کی جھالر چیک کرو, اس کی کوہان چیک کرو, اس کی کمر چیک کرو, اس کی پڑ چیک کرو. 5 کلو دودھ روزانہ پیتا ہے, مکھن کا پیڑا میں اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں, پائیا بادام کی گری میں ہاتھ میں رکھ کے کھلاتا ہوں. میں نے کہا بے شرما, خدا کی قسم جنہیں چارے کھلانے کا حکم تھا انہیں بادام کھلائے, اور جنہیں بادام کھلانے کا حکم تھا تو انہیں چارے کے بھی نہیں کھلاتا, انہیں پوچھتا ہی کوئی نہیں. کا مطلب نہیں سمجھا. میں نے کہا تیرے گھر تیرے بوڑھے ماں باپ ہے کا جی؟ میں نے کہا ایک مرتبہ مجھے اپنے ماں باپ کے گھر لے جا. کیا کرو گے؟ کل میں نے کہا لے کے دو جا. اپنے ماں باپ کے سامنے جا کے بٹھایا. میں نے کہا بزرگ کو بتاؤ تو صحیح, یہ جانور کو 5 کلو دودھ پلاتا ہے, کبھی رات کو تو ایک پیالہ بھی اس نے دودھ کا پلایا کہ نہیں پلایا, کبھی 2 گریاں بادام کی تیرے آگے رکھی کہ نہیں رکھی, اماں کبھی تجھے بھی روٹی پہ مکھن کا پیڑا رکھ کے دیا, اماں کی کوک نکلی کہ مکھن کا پیڑا تو دور کی بات ہے, اس کی گھر والی تو سوکھی روٹی پر 10 گالیاں دیتی ہے. بتا تیرے میرے جانوروں میں خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ کبھی سنا تھا کیڑوں کی بیماری, کبھی سنا تھا چکن پاکس کی بیماری, جب تو نے ماں باپ کے منہ پر جوتے مارنے چھوڑ دیے خدا پاک نے فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جب تو خدا کے حکموں کو توڑے گا اللہ تیرے کاروبار میں آ کر تیرے کاروبار میں تجھے اللہ رکھ کے بیڑا غرق کرے گا. فمن اعرض عن ذکری
ذکری فإن له معیشۃ الغلقا، تو فصل ہوگا، تو جانوروں کا کام کر، تو پیسہ کر، تو حکومتیں لے کے آ، جب تو میری نافرمانی کرے گا تو تیرے حکومتوں میں آ کر میں تیری حکومتوں کا بیڑا غرق کر کے دکھاؤں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، پھر قیامت کے دن تجھے ایک نشانی کے ساتھ کھڑا کروں گا، ہر ایک آنکھوں سے دیکھے گا، میں دیکھنے والے کو نافرمان کو قیامت کے اندھا کھڑا کر کے اٹھاؤں گا، اندھا اٹھا کے کھڑا کروں گا۔ لوگ پوچھیں گے کیا کام کرتا تھا؟ قال ایاما وقد قلت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، یہاں بیٹھ کے پہچان جایا کرتا تھا لڑکی کیسی ہے کیسی نہیں، پہچان جایا کرتا تھا یہ تھیلے میں کیا لے کے جا رہا ہے، میں تو ہاتھ کی ہتھیلی کی لکیروں پر پہچان جایا کرتا تھا، میں تو آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر زندگی و تقدیر بتلایا کرتا تھا، میں تو بادلوں کو دیکھ کر قیاس رائے کیا کرتا تھا۔ وقد قلت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا، اندھا کیوں کر دیا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، 30 پاروں کی کتاب تیرے گھر میں پڑی رہتی تھی، ٹی وی تک تو تیرا ہاتھ جاتا تھا، میرے قرآن تک تیرا ہاتھ نہ ہے، اس لیے میں نے تجھے اندھا اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ کی قسم کہانی کوئی نہیں، کہانی کوئی نہیں، 16ویں سپارے میں اللہ پوری داستان بیان کر رہا ہے۔ نہیں یقین آتا اور میرے عزیزو پورے ورلڈ کپ کا میچ اپنی میموری میں بھروانے والوں، پورے مجرم ناچ گانے، اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہو، پوری واہیات ڈرامے بھروانے والوں، کبھی قرآن کے ترجمے کو بھی پورے قرآن کو صبح صبح سورہ رحمان پڑھو، اس کا ترجمہ سنو، صبح صبح سورہ بقرہ کا میرے عزیزو پہلا رکوع گھر میں پڑھو، صبح صبح سورہ بقرہ کا آخری رکوع گھر میں دکان پہ پڑھو، جہاں جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت آئے گی اللہ شیطان اور جنات اور اللہ تعالیٰ نحوست سے اس جگہ کو، اس کاروبار کو اللہ پاک اس نحوست سے اللہ اسے پاک فرمائے گا۔ لیکن ہائے میری بدنصیبی، ہائے میری بدنصیبی، میں کیا کروں؟ مجھے گانے کے بجانے یاد تو ہیں، مجھے گانا گانا تو آتا ہے، اس امت کے 25 سال کے جوان کو قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتا۔ آج میرا عزیزو آخری بات آپ سے عرض کر کے دعا لے کے جا رہا ہوں، جاؤ اپنے گھر چلے جانا، اب تو آپ کے بچے سو گئے ہوں گے، اگر آپ کے بچے جاگ رہے ہوں آپ کی انگلی پکڑ کے ساتھ جائیں، انہیں سائیکل کی کاٹھی پہ آگے بٹھاؤ یا سٹینڈ پر میرا عزیزو پیچھے بٹھاؤ، اپنے بچوں کو کہنا مولوی صاحب کیوں رو رہا تھا بیٹے؟ مولوی صاحب رو رہا تھا، وجہ یہ کہ مولوی صاحب اس لیے رو رہا تھا، اللہ اکبر، مولوی صاحب اس لیے رو رہا تھا کہ مولوی صاحب نے کہا ابو جی اپنے 4 بیٹوں سے گھر میں جا کے پوچھنا کسی کا جنازہ پڑا، بیٹا کہے گا ہاں ہاں، چاچے کا پڑا تھا، دادو ابا کو پڑا تھا، نانوں کا پڑا تھا، کہا بیٹے مولوی صاحب نے 4 تکبیر نماز جنازہ میں کہا تھا، پہلی تکبیر میں ثنا، دوسری میں درود شریف، تیسری میں دعا، میرے بچے وہ مجھے دعا سنا دے۔ اگر آپ کا بچہ جنازے والی دعا نہ سنا سکے تو تو نے مارکیٹ بنا کر بھی خدا کی قسم بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اگر تیرا میرا بچہ جنازے کی دعا نہ سنا سکے، ایمانداری سے بتا، جب آپ کا میرا بچہ جنازے کی دعا جنازے میں میرے لیے آپ کے لیے پڑھ نہ سکے، وہ مرنے کے بعد میری طرف سے صدقے خیرات کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کیسے کرے گا؟ جب مجھے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی نہیں آتی، جب مجھے میرے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی نہیں آتی، بتاؤ کوئی میرے لیے تو میرے بچے میرے لیے تو جن کے ہاتھوں کے اندر جو کرتوت ہم نے پکڑا رکھے ہیں، اے میری بچیوں میری بہنوں غور تو کرو، یہ بچیاں یہ بچے آپ کے میرے لیے مرنے کی دعا، مرنے کے بعد کوئی مغفرت کی دعا کریں گے؟ اور نہیں نہیں نہیں، اگلی نسل تو ماشاءاللہ ایسے تیار ہو رہی ہے جسے اپنے دادے پردادے کا نام ہی کوئی نہیں آتا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر صحابہ کے نام رکھو، اللہ علماء اکرام بتائیں، یہ تو اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ مولوی صاحب پہلا بیٹا ہو، میں کیا نام رکھوں؟ میں نے کہا غلام ابو بکر رکھ دے، ابو بکر رکھ دے، عمر رکھ دے، عثمان رکھ دے، علی رکھ دے، حسن رکھ دے، بیٹی پیدا ہو فاطمہ رکھ دے، زینب رکھ دے، رقیہ رکھ دے۔ اللہ تجھے دودھ پتر دے، اللہ تجھے کھیر پتر عطا فرمائے تو کم سے کم اپنے ایک بیٹے کا نام معاویہ رکھ دے۔ رب اکبر کی قسم ہے مجھے نہیں پتا معاویہ کا شان کیا، مقام کیا، یہ خدا جانے مصطفیٰ جانے، مجھے نہیں پتا ابو بکر عمر عثمان علی کا مقام کیا، لیکن اللہ کی قسم معاویہ وہ مقدروں والا، وہ معاویہ مقدروں والا جس کے گھر میں کالی کملی والا دولہا بن کے اس کی بہن کا ہاتھ لینے کے لیے آیا ہے۔ کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رب اکبر کی قسم اللہ تھل جیسو جے ساری کائنات کو بھر دیا جائے، ساری دنیا کے کتب غوث ابدال ایک طرف ہو جائے، حضرت معاویہ کی پیر کی نیچے کی جو جتی کے نیچے ذرات ہے اس ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور لوگوں 64 سال مربع میل پر حکمرانی کرنے کے بعد آج بھی کفر پر حاویہ بن کے گیا ہے۔ تب تو اہل سنت والجماعت ہر مجمع کے اندر اعلان کرتا ہے، نعرہ لگاتا ہے کہ کافروں پہ حاویہ، زور سے کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ،
دونوں ہاتھ بلند کر کے کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور کوئی 20 سال کا، کوئی 15 سال کا بیٹھا ہے، اللہ جسے اولاد دے اور بیٹا دے اس کا نام معاویہ رکھے گا۔ کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ مبشر صاحب میرا بچہ محمد معاویہ 12 سال کا ہے، اس نے میرے کلیجے کا ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ 7 محرم کی بات ہے، 8 کی میں نے واسو جانا تھا اور جنگ جانا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد میرا بیٹا مدرسے سے پڑھ کے آیا اور کہنے لگا بابا، میں نے کہا جی، کہا وہ میرے دوست ہے نا، تھوڑا سا کلاکی بولتا ہے، اس دعا کر اللہ اس کی زبان کی لوگ ختم فرمائے، کہہ دو آمین۔ کہنے لگا بابا، میں کہا وہ میں نے جو ہے نا اپنا نام اپنے دوستوں کو کہا کہ 9-10 محرم کو 2 دن مجھے معاویہ نہ کہنا۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ بابا وہ ہماری گلی سے نا وہ گزرتے ہیں نا، وہ اور ہماری گلی سے مجلس ہوتی ہے دائیں میں گزرتے ہیں، تو میرے دوست مجھے کھڑے ہو کے کہ معاویہ، تو میری وجہ سے محمد کے معاویہ کوئی گالی نہ دے۔ میں نے کہا میرا کوئی اور نام لینا، مجھے معاویہ نہ کہنا کہ میرے نام کی وجہ سے نبی کے معاویہ پر انگلی نہ اٹھ جائے۔ میں نے کہا پترا، اللہ کی قسم تیرا یہ جملہ میرے رب کو پسند آ گیا تو تیری ماں اور میرے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اتنا میرے بچے کا ایمان۔ کہنے لگا، میں نے کہا 2 دن مجھے معاویہ نہ کہنا، میری وجہ سے ان کو کوئی گالی نہ دے میرے۔ یہ میرے بچے نے ٹی وی سے سیکھا، یہ میرے بچے نے موبائل سے سیکھا۔ اللہ کی قسم باپ کا کردار اچھا تو اولاد اس نگر پہ چل پڑی۔ آج کہتے ہیں او دیکھو اے میرا پتر لگتا ہے، اس کی حالت ہے یہ میرا پتر لگتا ہے۔ اگر وہ بیٹا باپ کو کہہ دے ابا جی، او بابولی صاحب اس کی حالت دیکھو، یہ کیسے میرا ابا لگتا ہے۔ باپ کے ہاتھ میں سگریٹ بیٹے کے ہاتھ میں آ گئی، باپ کے کمرے میں میرے عزیزو اللہ ٹی وی کی سکرین بیٹے کے کمرے میں آ گئی۔ اگر باپ روزانہ قرآن پڑھ کے دکھاتا، خدا کی قسم بیٹا بھی غیرت کے ایمان کو سامنے رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتا۔ اگر امی سر پر دوپٹہ رکھتی تو جرت نہیں تھی تیری میری بیٹی۔ اور لوگ کہتے ہو لوگ ماں باپ جوانی میں بوڑھے کیوں ہو گئے؟ میں نے کہا جب 15-16 سال کی بچیاں ماں باپ کے سامنے ننگا سر کر کے آ گئی، اللہ اکبر، غیرت کے جنازے نکل گئے۔ ماں باپ کی جوانی بچیوں کا ننگا سر دیکھ کر بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی۔ امی کہتی ہے کیا ہے دنیا کا چماٹ مارے ماموں کے اوپر، تجھے پتہ نہیں؟ بڑے بڑے پہلوانوں کو کھاڑے کے اندر بچھاڑنے والا آج بچی کے ننگے سر نے اسے بچھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ حاجی نمازی میرے جیسے نمازیوں کی بیٹیوں نے ننگے سر کرنا شروع کر دیے تو اللہ جل شانہ نے رحمت والی نگاہ ہمارے سے ہٹا لی۔ مذمت کرو گارمنٹس کی دکان کی، ہوزری کی دکان کی، اور میری ماں میری بچیوں، اللہ اکبر، میری بہنوں میرے ویروں، خبردار اپنے بچوں کے لیے چڈی والا لباس بغیر آستین والا لباس نہ لے کے آیا کرو۔ آج میرے عزیزوں اپنی حلال کی کمائی سے بغیر آستین چڈی والا لباس پہنتے ہو، یاد رکھ ابتدا تو نے کی ہے، انتہا خدا کروائے گا۔ جب یہ تیری میری بچی 20 سال کے عمر میں اونچے لباس اور اونچا گلا اونچی شلوار پہن کے آئے گی، تیری میری پگڑی اور ٹوپی غیرت اور داڑھی کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی۔ اللہ کے واسطے اپنی بچیوں کو دوپٹے کا کلچر دو۔ بیٹی پانی تمہارے پاس لے کے آئے کہ میں نہیں لیتا جب تک سر پہ دوپٹہ نہیں رکھے گی، میں تیرے ہاتھ سے پانی نہیں پیتا۔ بیوی کچن میں گھسے کہ میں آج روٹی نہیں کھاؤں گا جب تک دوپٹہ سر پہ رکھ کے روٹی نہیں پکائے گی۔ اللہ کی قسم ننگے سر پکانے والی میری ماں میری بہن مت امید رکھ کہ تیری گود میں عبدالقادر جیلانی، بایزید بستامی، امین الدین چشتی اجمیری کھیلے گا۔ ننگا سر کر کے سب کے سامنے کھلا گلا کر کے بچوں کو دودھ پلانے والی اللہ کی قسم اس بے غیرتی کا اثر تیری اولاد کے اندر جائے گا۔ ان کے پیروں میں گھنگرو پازیب آئے گی، ان کے پیروں کے نیچے مسلح کوئی نہیں آئے گا۔ کہاں تک رو کے سنا ہے، کہاں تک دل کے ٹکڑے سنا ہے، لیکن آخر میں پھر میں میرا عزیزو یہ کہہ کے جاؤں گا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور لوگوں کسی کا کیا بگڑا، میں نے تو اپنی گھر کا جنازہ اپنے کندھے پر اٹھا لیا ہے، اب مجھے قبر کی جگہ ہی کوئی نہیں مل رہی، میں کہاں دفناؤں؟ میں اپنے گھر کے غیرت کے جنازے کو کندھے پر اٹھائے پھرتا ہوں، او لوگوں زمین پر جگہ ہی کوئی نہیں، میں کہاں دفناؤں؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ خود میں جنازے کے ساتھ دفن ہو جاؤں گا۔ دعا کرو سکھی رو، دعا کرو لوگ مرنے کے بعد ہماری غیرتوں کو سلامت رکھے۔
باپ کے مرنے کے بعد اللہ بیٹی کی عزت اس کے پردے کو سلامت رکھے، بچے کو قدم سے پھسل نہ پائے یا اللہ۔ اور میرے بچوں میں تمہارے سے دعا کر رہا ہوں، تم اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، کئیوں کے باپ میٹھی نیند گھر سو رہے ہیں، کئیوں کے بچے گھر میٹھی، جتنے میرے بچے آئے ہو اپنے ماں باپ کی زندگی میں کردار ایسا پیدا کرو تمہارے ماں ہنستے ہنستے قبر کے اندر جائیں، ماں باپ کو رلا کر نہ بھیجنا، ورنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا جس کے ماں باپ ناراض اس سے مصطفیٰ بھی ناراض، اس سے خدا بھی ناراض ہے، اور جس سے ماں باپ راضی ہو گئے مصطفیٰ بھی راضی ہو گئے، اللہ پاک بھی اس سے راضی ہو گئے۔ خدا کے واسطے اس وقت اجتماعی طور پر اللہ کا عذاب آیا، اجتماعی طور پہ دعا چلے گی، اجتماعی طور پہ توبہ کریں، اپنے بچوں سے کروائیں، خود کریں، بازار والوں محلے والوں سے دعا توبہ کروائیں، مجمع سارا اللہ کے دربار میں مل کے کہے یا اللہ میری توبہ، پھر کو سچے سچے دل سے کہ یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، بار بار تذکرہ کرو اللہ توبہ، کبھی تو سے ترس سن تو رہا ہے، سن تو رہا ہے، کبھی تو سے ہمارے پہ ترس آئے گا، یقین جانو ہمارے گناہ ہم نے کیے، عذاب کے اندر لوگ مبتلا ہو گئے، اللہ کتنے لوگ بے گھر ہو گئے، اللہ ایک مائی میرے عزیزوں موبائل کے اوپر رو رہی تھی، وہ کہنے لگی بیٹی لے کے بیٹھی ہوں، پوتی لے کے بیٹھی ہوں، نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ نہ میرا پتہ کہاں، کوئی بہن کسی کی پناہ گزین میں بیٹھی ہوئی ہے، تیرے میرے چندے تیرے میرے خیموں میں کسی کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، کسی کی بہن بیٹھی، اللہ سا وقت کسی پر نہ لے کے آئے، خدا پاک کی قسم اگر اللہ کے رگڑے میں وہ آ گئے، اگر ہم نے بھی توبہ نہ کی، رجوع اللہ نہ کیا، یہ رگڑ ہمارے پر بھی آ سکتا ہے، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، میری بچوں کہہ دو یا اللہ میری توبہ، بھائیو آپ بھی کہہ دو یا اللہ میری توبہ، میری بہنوں آپ بھی کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ذرا دایا ہاتھ اوپر کرنا، بیعت کرو اللہ سے، اللہ اس ہاتھ کو رحمت والے ہاتھ میں لے لے، یا اللہ آج کے بعد نماز کا سجدہ نہیں چھوڑیں گے، پوری 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، مسجد میں انشاءاللہ جا کے پڑھیں گے، اور ایک میرے ویرو وعدہ اور کر لو، دوسرا ہاتھ اٹھا کر کے حضور کی سنت کو چہرے پر سجائیں گے، کون کون چہرے پر سجائے گا؟ آج اسے کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ رکھوں گا؟ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو آج سے نیت کرے، اٹھ کے یوں کر کے کھڑا ہو جائے کہ انشاءاللہ میں آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا، پکی سچی بات پوری رکھے گا میرے ساتھ، پوری سنت کے مطابق، پوری سنت کے مطابق، پوری مجھے چھوٹی کرانی داڑھی بڑھانی ہے، پوری سنت کے مطابق، انشاءاللہ آؤں گا، ملاقات بھی کرنا، دعا بھی دینا، دعا بھی لوں گا۔ بیٹھ جاؤ بھائی، 6 ستمبر جلسہ ہوا، ختم ہو گیا، نہیں اس جلسے کو اگلی 6 ستمبر تک نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک چلانا ہے۔ کیسے؟ کریا کریا، گاؤں گاؤں، گاؤں گاؤں، بستی بستی، کیا آج ایک نقد جماعت سے روزے کی دے دو، اللہ کی قسم یہ جلسہ قیامت کی صبح تک جاری ساری رہے۔ کیا ہو تشکیل ہوئی تھی 6 ستمبر کا جلسہ تھا، دادا دادی کے سال ثواب، والدین کے سال ثواب کے لیے تھا، ایک جماعت نکلی، اس نے اگلی جماعت کو نکال دیا، اس نے تیسری مسجد سے جماعت کو نکال دیا، بنیاد یہ جلسہ بنی ہے، جلسہ قیامت کی صبح تک جاری ساری رہے۔ فقیرو اٹھو اللہ کے نام پر، جمعرات سے اللہ کے راستے میں 3 دن کون لگائے گا؟ نیت کرو، پوری جماعت کھڑے ہو کے جانا ہے سچے دل سے، جو جائے ووٹ کے کھڑا ہو، جو جائے ووٹ کے کھڑا ہو، انشاءاللہ 3 دن اللہ کے راستے میں، 3 دن اللہ کے راستے میں، 3 دن اللہ کے راستے میں۔ راؤ صاحب ذمہ دار ہیں، اپنے اپنے ساتھیوں کو پہچان لو، انشاءاللہ 2-3 جماعتیں لے کے جاؤ گے، پوری جماعت لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، پوری جماعت، علماء بھی قیادت کریں گے انشاءاللہ، حیاتی ہوئے بیٹھ جاؤ۔ مسجد کے 5 اعمال انشاءاللہ۔ ایک میرے عزیزوں 7 ستمبر سن 1974 کو کچھ ہوا تھا، ہاں جب قرارداد منظور ہوئی تھی، قادیانی ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دے دیا گیا، ختم نبوت کا پرچم قیامت کی صبح تک بلند ہو گیا، جمعیت والے بھی ساتھ تھے، اہل سنت والے بھی ساتھ تھے، ختم نبوت والے بھی ساتھ تھے، خدام الدین والے بھی ساتھ تھے، خدام اہل سنت والے بھی ساتھ تھے، ساری جماعتیں یکجا ہو کر اللہ کی قسم بھٹو سے دستخط کروائے تھے کہ قادیانی کل بھی کافر، آج بھی کافر، قیامت کی صبح تک کافر لعنتی رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت کے محکمے میں کون کون حضور کی ختم نبوت کے لیے نوکری کرے گا؟ مال جان سے جہاں جہاں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے جاؤ گے انشاءاللہ، سعادت سمجھو گے، بلکہ اب گودوں کے اندر اپنے نواسوں اپنے بچوں کو بھی لے کے جاؤ تاکہ حضور کے نوکروں کے اندر ہمارے نواس بچوں کا بھی نام آ جائے۔ پھر کو تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا عمر فاروق، شان سیدنا عثمان، شان حضرت علی، جناب حضرت حسن، شان حضرت حسین، شان امیر معاویہ،
امیر معاویہ کہ دکھ درد یہ نظریہ لے کے چلے جانا، انشاءاللہ قیامت کے دن شفاعت بھی نصیب ہوگی، حوض کوثر بھی نصیب ہو جائے گا۔ اب آخری تشکیل، مدرسہ کس نے بنایا؟ اللہ نے جگہ دی، ذریعہ کون بنے؟ رو شریف۔ اگلے 30 لاکھ روپے کی جگہ اعلان کیا، ہم نے جگہ وقف کر دی۔ 2 کلاسیں چل رہی ہیں، پڑھانے والے 2، اب استانیوں کی ضرورت۔ پچھلے سال 15-20 بندوں نے ہاتھ کھڑے کیے، مولانا فرمانے کہ 1 یا 2 راؤ سب کرے، 1-2 بندے جو ہیں۔ آپ یقین کریں، میں حافظ نواز کروڑی رحمت اللہ لے کے انتقال ہوا، ایک دن مجھے لے کے بیٹھے، کہنے لگا عبدالحنان نام ہے کیا؟ کہا بندے نہ نکال ہے، میرا نکال کوئی نہ۔ میں کہ کیوں؟ کہ جب تو نے پہلی مرتبہ میرے سامنے مدرسے کا چندہ کیا، پھر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کہ اس مدرسے کی نمائندگی کرنے والے۔ میں نے کہا یار لوگ بلاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اتنا احترام، اتنا ادب، چھوٹے گوشت، روٹی، زردے، وہ اتنی دور لینے آتے ہیں، اگر ملک مدرسوں کی آواز لگا دے تو میری شان کے اندر کون سی کمی آتی ہے؟ جہاں پڑھے، جہاں ہم نے کھایا، جہاں پیا، جہاں سے ہماری پہچان ہوئی ہے، مدرسہ ہی تو ہے نا بھائی۔ اور یقین جانو، کیونکہ میں مدرسوں کی نمائندگی کرتا ہوں، سال میں اگر 365 دن ہے تو 1265 جگہ میرا پروگرام ہوتا ہے، تقریباً ایک دن میں 3-3 4-4 پروگرام، آپ یقین کریں۔ اور ہر جگہ مولوی صاحب مدرسے دی، مدرسہ حال ہے، مول صاحب حال ہے، باقی حال مدرسے کیسے ہیں؟ زندگی کے اندر پہلی مرتبہ میں جامعہ عثمانیہ مرکز پین محل کے، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو حالات آپ کے پاس میں نے آنا تھا، ہمارے 700 من گندم لگتی ہے، 300 من بھی نہیں ہوئی، کہاں سے پوری کریں؟ ایک تھیلا، یہ سارے میرے پاس جمعہ پڑھتے ہیں، یہ حاصل پور سے، یہ شانی سب لوگ جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، اتنی دور آتے ہیں فقیر کے پاس، یہ خانقاہ کی نظام ہے، 50 کلو کا ایک تھیلا روزانہ لگتا ہے آٹے کا، کہاں سے لے کے آئیں؟ کس کی محنتیں کریں؟ تو کہتے مولوی کھا گئے، انہوں نے کام بھی کوئی نہیں منگن، تو 500 روپے سے مدرسہ چلتا ہے تو ہم تمہیں 50,000 روپیہ مہینہ دیتے ہیں، 150 طالب علموں کو مدرسے چلتے جا کے دکھاؤ، اساتذہ کی تنخواہ، معلمات کی تنخواہ۔ یہ بھی جو کورس ہوا یہ کس نے؟ مردوں نے کرایا، یہ کمپیوٹر سے ہوا، عورتوں نے، مردوں میں کورس، آج بندوں میں تقسیم، اسناد تقسیم ہوئی، کسی اسکول والے کالج والے کو خیال آیا؟ کوئی نہیں آیا، بچے قرآن پڑھ رہے، حافظ بن رہے، کوئی مسجد آپ کی خالی ہے سالموں میں، کوئی گاؤں میں، کوئی مضافات میں، بے شک سیلاب سے لوگوں کے گھر ڈوبے، لیکن مسجدوں کے اندر آج بھی اذانیں ہو رہی ہیں، پانی میں کھڑے ہو کے اذانیں دے رہے، پانی میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ وزیر ہے، منسٹر ہے، اللہ ان کو بھی توفیق دے، لیکن یہی مدرسے کے دسترخوان پر دار روٹی کھانے والے مدرسے بنے۔ مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہوتا، عمارت میں ہونے والی تربیت کا نام مدرسہ ہے۔ پیسہ آپ کا خرچ ہوتا ہے، رقم آپ دیتے ہیں، کیا سمجھتے کہ 100 روپیہ دیا اور اللہ بھول گئے؟ آپ کا 100 روپیہ کسی کی 2 روٹی کا ذریعہ بن گیا، اور اس نے وہ روٹی کھا کر اللہ نے اسے انرجی، طاقت، آنکھوں کا نور دیا، اس نے 6 لائنوں کا سبق یاد کیا، وہ 70 سال تک جب تک یہ 6 لائنیں سناتا رہے گا، 100 روپے دینے والے کو ثواب ملتا رہے گا، میرے 500 دینے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ کم از کم پچھلی مرتبہ میں آپ حضرات کے سامنے منت کر کے گیا تھا، بولتا ہوں تقریباً 3.5 لاکھ روپے ماہانہ خرچہ، کہاں سے لے کے آئیں؟ کہ 20,000 کا لوگوں نے ارادہ کیا تھا، 3.5 لاکھ بنتا ہے۔ اب لوگ تو سمجھتے ہیں نا روز شریف کے بعد بہت سارے پیسے آ رہے ہیں، میرے پاس 2,000 بھی آتے سوائے چند ایک کے، تو میرے ساتھ ایسا نہیں، ہر مدرسہ خلفائے راشدین پیر صاحب بیٹھے، ہر ایک کا اپنا اپنا مدرسہ ہے۔ اب ضروری تمہارے سامنے عبدالرحمان کی طرح سارے جھولی پھیلا کے مانگے؟ یہ تو مجھے احساس ہونا چاہیے، بچوں کی فیس کا مجھے احساس، بجلی کے بل کا مجھے احساس، کچرا دان اٹھانے والے کا مجھے احساس، گٹر صاف کرنے والے کا، برتن دھونے والی کا، صفائی کرنے والے کا، مجھے قرآن والوں کا مجھے احساس نہیں ہونا چاہیے؟ کبھی آپ نے گہرائی میں، تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کہ مسجد کے امام اور مؤذن کی کتنی